صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام شیخ رحمان تھا۔ شیخ رحمان بہت ہی نیک آدمی تھا۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا اور دور دور سے لوگ اس سے مشورے لینے آیا کرتے تھے۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا، روزے رکھتا، خیرات دیتا، حلال رزق کماتا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ لوگوں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے یا کسی قسم کی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شیخ نے کہیں پڑھا کہ جو آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا اسے دنیا میں 10 نیکیاں اور آخرت میں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ پڑھ کر نہ جانے کیوں شیخ کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا تو اسے دنیا میں اس کے بدلے 10 روپے اور آخرت میں 70 گنا الگ سے ملیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ایک ایک روپے کی خیرات کرنے میں برکت نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کے بدلے میں کتنے اور کب ملیں گے۔ کیوں نہ ایک ہی بار خیرات کر دی جائے اور اس کے بدلے میں دنیا ہی میں 10 گنا زیادہ پا کر عیش و آرام سے زندگی گزاری جائے اور آخرت میں 70 گنا زیادہ ملے گی۔ یہ باتیں سوچ کر اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ شیخ رحمان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ باپ کی وراثت میں اسے جو زمین ملی تھی اس نے اپنی تمام زمینیں، جانور اور سارا سامان بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں شیخ کو جو رقم ملی اس نے وہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ آس پاس کے دیہات اور دور دور سے مجبور لوگ اس کے پاس آتے اور ڈھیروں خیرات پا کر اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ لوگ شیخ کی سخاوت پر بہت حیران تھے۔ وہ اس سے اس کی وجہ پوچھتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر انہیں ٹال دیتا اور اصل بات کسی کو نہ بتاتا۔ گاؤں والوں کا یہ خیال تھا کہ شیخ اب گاؤں چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرے گا یا کسی پہاڑی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شیخ صاحب کی ساری رقم ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خرچ کے لیے بس تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اسے اس کے بدلے میں 10 گنا رقم زیادہ کب ملتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسے دنیا ہی میں اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ رقم ملے گی۔ پھر وہ کروڑ پتی بن جائے گا اور اس ساری رقم سے وہ ڈھیر ساری زمین خریدے گا یا پھر کوئی بڑی تجارت کرے گا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور شیخ دولت ملنے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اپنی رقم سے 10 گنا تو دور کی بات ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ ایک ایک دن انتظار میں گزار رہا تھا لیکن اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس کی نمازوں میں بھی کمی آنے لگی اور وہ ہر وقت پریشان بیٹھا رہتا تھا۔ اسے یہی فکر رہتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا، زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا اور لوگ شیخ کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھے۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم نے نماز پڑھنا اور نیک کام کرنا کم کیوں کر دیے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس کے پاس کوئی اجنبی شخص آیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی، میں تو تمہاری سخاوت اور تمہاری نیکی کے چرچے سن کر بہت دور سے تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا وہ غلط تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ رحمان نے جب یہ سنا تو وہ اس کی باتوں کو ٹال گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی شخص وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی اجنبی شخص اس کے پاس پھر سے آیا۔ اس کا حلیہ کچھ عجیب ہی تھا۔ لمبی سفید داڑھی، اس کے بڑے بڑے بال تھے، دبلا پتلا اور لمبا قد تھا۔ اس نے آتے ہی وہی ذکر کیا کہ شیخ صاحب، میں تو آپ کی نیکی کے چرچے سن کر آیا تھا مگر آپ تو… شیخ نے اس کی بات وہیں پر کاٹ دی اور اسے کہنے لگا کہ بھائی صاحب، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے جو تم اتنا لمبا دور کا سفر کر کے میرے پاس آ جاتے ہو؟ دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میری ہی فکر کیوں ہے؟ پھر اس آدمی نے، جس نے اپنا نام منظور بتایا تھا، وہ بولا کہ بھائی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم بہت نیک آدمی تھے، اتنے نیک جو اپنے باپ دادا کی زمین بیچ کر تم نے غریبوں میں خیرات کر دی۔ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ اب تم اور زیادہ نیکی اور زیادہ عبادتیں کرو گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا تمہاری نمازوں اور تمہاری نیکیوں میں کمی آ گئی۔ یہ کیا بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو اس راز کا پتہ چلا کر ہی رہوں گا۔ پھر شیخ نے اسے آنکھیں نکال کر کہا، اگر میں تمہیں نہ بتانا چاہوں تو میں جس کام کا ارادہ کر لیتا ہوں اسے کر کے ہی رہتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی، اور تم دیکھنا کہ میں تمہاری حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا اور پھر وہیں سے واپس چلا گیا اور شیخ کو حیران پریشان وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ شیخ اس بات سے حیران تھا کہ آخر اس اجنبی شخص کو
मेरी ही इतनी फ़िक्र क्यों है। और शेख इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फ़िक्र थी कि उसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूँ लगता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इस कदर छा चुकी थी जैसे दिन में ही रात हो गई हो। उसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बला नाजिल हो गई। वो दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो मंसूर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में, तुम यहाँ कैसे? वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि शेख उसे अपने पास रखने पर राज़ी हो गया। फिर मंसूर काफ़ी अरसा तक शेख की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके हाथ पाँव दबाता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, गर्ज के हर किस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मंसूर इसी बात के तो इंतज़ार में था। उसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा कि कैसी बात? मगर शेख कहने लगा कि बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ़ क्यों उठाओ? यह सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और ना ही मैंने तुमसे कोई फ़ायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपनी बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांटा था और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख ये बात सुनकर चकरा गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम ये बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज़ नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखिया लहजे में शेख से ये बात कही कि शेख भी ये बातें सुनकर मौम हो गया। फिर शेख ने सारा वाक़या उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन कई महीनों के इंतज़ार के बावजूद भी ये हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात ख़त्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि ये बात सच है? शेख कहने लगा, जी हाँ, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये बात झूठ थी। शेख ने कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालते हुए कहा। फिर मंसूर कहने लगा कि मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह के नाम के बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज़्यादा मिलते। क्या कहा तुमने बदबख्त? शेख गुस्से में चिल्ला कर बोला। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चेले नज़र आते हो। शेख गुस्से में न जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने इसी में बेहतरी जानी कि खामोशी के साथ वहाँ से चला जाए। चनाचे चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज़्यादा मिलेगी। 20 गुना ज़्यादा। ये बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती हुई चली गई। वो जितना ज़्यादा सोचता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। शेख रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और मंसूर भी सुबह होते ही वहाँ पर आ गया।
اس کی آنکھوں میں مکاری کی چمک تھی۔ منصور جو ایک شیطان تھا اور اس نے شیخ کے دل میں لالچ ڈالا تھا اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا تھا۔ شیخ رحمان اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیا۔ منصور سر جھکائے کھڑا تھا۔ شیخ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ پھر منصور کہنے لگا کہ شیخ صاحب میری بات مان لے، شیطان کے نام پر زیادہ نہ سہی تو بس تھوڑی سی رقم خرچ کر کے دیکھ لے، اگر میری بات غلط ہو تو بے شک میری جان لے لینا۔ ان دونوں کے بیچ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک فقیر گزرا اور کہنے لگا کہ بابا اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ شیخ یہ سن کر اٹھا اور دروازے تک گیا۔ اس نے فقیر کو بلا کر کہا کہ اللہ کے نام کی بجائے اگر تو شیطان کے نام پر مانگے تو تجھے 1 روپیہ دوں گا۔ فقیر یہ سن کر فوراً بولا کہ چلو شیطان کے نام پر ہی دے دے۔ پھر شیخ نے جھٹ سے اسے 1 روپیہ دے دیا۔ فقیر یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور شیخ کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر شیخ منصور کے پاس واپس آ کر بولا میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے 1 روپے کے بدلے میں 20 گنا زیادہ کب اور کیسے ملیں گے؟ پھر منصور کہنے لگا کہ تم نے شیطان کے نام پر خیرات کی ہے، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی تمہیں مایوسی ہوگی۔ کل صبح ہی تم پہاڑی پر جانا اور وہاں پر ایک پیپل کا بڑا سا درخت ہے، اس کے قریب سے پتھر کو ہٹا کر نیچے سے 20 روپے نکال لینا۔ اگر تیری بات جھوٹی ہوئی تو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو تم مجھے جان سے مار دینا۔ شیخ رحمان اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہ بے چینی سے پوری رات صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑی کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو پیپل کے قریب اسے بڑا سا ایک پتھر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے وہ پتھر ہٹایا تو وہاں پر 20 روپے موجود تھے۔ اس نے وہ پیسے اٹھا لیے اور اب شیخ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی سے دوڑتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر دیکھا تو منصور گھر پر نہیں تھا اور پھر شیخ نے اپنا روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ وہ ہر روز شیطان کے نام پر خیرات بانٹنے لگا۔ دور دور سے فقیر لوگ آتے اور شیطان کے نام پر خیرات پا کر وہاں سے چلے جاتے۔ اب تو شیخ رحمان کو نہ ہی اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ ہی اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے شرم۔ لالچ نے اسے بے شرم بنا دیا تھا اور لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ لوگوں نے اس سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو بس 20 گنا رقم زیادہ پانے کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ شیخ رحمان کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو چکی تھی لیکن شیطان نے اسے پاگل بنا دیا تھا کہ اس کا من ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اور کے لالچ میں رہتا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور پھر منصور نے اپنی جان چھڑانے کا سوچا۔ ایک دن وہ شیخ سے کہنے لگا کہ شیخ صاحب تم ہر روز ہی پیپل کے درخت کی طرف جاتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کسی کو تم پر شک ہی نہ ہو جائے اور کہیں کوئی اور تم سے پہلے جا کر وہاں سے رقم نہ نکال لے، تو پھر کیا کیا جائے؟ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بار ہی اتنی دولت دلوا دی جائے کہ دوبارہ آپ کو ضرورت ہی نہ رہے۔ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا مگر وہ کیسے؟ شیخ نے کہا وہ ایسے کہ جو بھی میں کہوں وہ تم کرتے جانا، مجھ سے سوال مت پوچھنا ورنہ تمہارا اور میرا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ شیخ نے کہا ارے مجھے بتاؤ۔ لالچ کے مارے شیخ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ پھر منصور کہنے لگا یہ لو یہ ٹوپی پہن لو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ٹوپی پہن کر تم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا لیکن تم سب کو دیکھ سکو گے۔ شیخ رحمان اب شیطان کا چیلا بن چکا تھا اور وہ شیطان کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے شیطان کی دی ہوئی ٹوپی پہن لی۔ اس نے شیخ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلا تو گلی بازاروں میں لوگ چل پھر رہے تھے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتے چلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ محل میں داخل ہو گئے۔ محل میں بادشاہ کے سپاہی، نوکر، غلام سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے مگر انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ شیطان نے اسے ایک کونے میں روک کر کہا کہ اب تماشا دیکھو۔ وہ محل کی سجاوٹ دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ لالچ آ رہا تھا کہ وہ محل کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کھانے کے دوران اپنے الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا تو شیطان نے فوراً گلاس میں تھوک دیا۔ جب شیخ رحمان نے یہ دیکھا تو بادشاہ کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ بہک گیا ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ شیخ نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا دیا ہے تو شیطان کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔
بادشاہ نے پھر الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا، شیطان نے پھر پانی میں تھوک دیا اور پھر شیخ نے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ اس بار شیطان کو غصہ آ گیا اور شیخ سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دو، اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو تمہارے حق میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شیخ رحمان ویسے تو لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر نیکی کے اثرات باقی تھے۔ پھر وہ شیطان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا۔ پھر شیطان نے اس کے کھانے میں تھوک دیا اور تیسری مرتبہ پھر اس نے بائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا کہ شیطان نے پھر اس کے گلاس میں تھوک دیا۔ بادشاہ ابھی پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ شیخ رحمان سے رہا نہ گیا اور اس نے پھر پانی کا گلاس نیچے گرا دیا اور دسترخوان بھی الٹ دیا۔ اب شیطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے شیخ کے سر پر سے وہ ٹوپی اتاری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے اچانک دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اچانک اس کے پاس کھڑا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غصے سے بولا کہ تو کون ہے اور تجھے یہاں تک آنے کی اجازت کس نے دی؟ اب شیخ رحمان کو یقین ہو چکا تھا کہ بادشاہ اسے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی سلامتی چاہوں تو سچ سچ بیان کروں۔ بادشاہ بولا، کہو اور سچ سچ کہنا۔ اور پھر شیخ رحمان نے اپنی خیرات کا واقعہ اور شیطان کا منصور کے روم میں آنا شروع سے آخر تک سارا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ شیخ نے کہا کہ آپ نے تینوں مرتبہ گلاس الٹے ہاتھ میں پکڑا تھا اور تینوں بار ہی شیطان نے اس میں تھوک دیا تھا، اور آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، اس لیے اس نے آپ کے کھانے میں بھی تھوک دیا تھا۔ میں نے تینوں مرتبہ آپ کے ہاتھ سے وہ گلاس گرایا اور آپ کے کھانے کو بھی الٹ دیا۔ شیخ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ شیطان کے تھوک والا پانی پئیں اور یہ ایسا گندا کھانا کھائیں۔ جب بادشاہ نے شیخ کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ شیخ کی اس نیکی پر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے دن دربار میں آنے کے لیے کہا۔ جب دوسرے دن شیخ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اسے مالا مال کر دیا اور بہت سے انعاموں سے نوازا، اور شیخ بادشاہ سے کہنے لگا، لالچ بری بلا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ ملے تو اسے آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور کسی انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ کے بدلے میں انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور پھر شیخ رحمان نے شیطان کے نام پر کی جانے والی دولت کے بدلے میں جو اس کے پاس دولت جمع ہوئی تھی وہ ساری غریبوں میں بانٹ دی۔ اس نے اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی اور پہلے سے بھی زیادہ نیکی کے کام کرنے لگا، اور لوگوں نے اس واقعے کو صدیوں تک یاد رکھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔